السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی دنیا یوٹیوب چینل میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب، پسندیدہ دھرم اگر ہے پورے جہان عالم میں تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے تمام اصول و قوانین سائنٹیفک اور انسانی زندگی کی بقا و سالمیت کے ضامن ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن اعمال و افعال کو انجام دینے اور جن امور سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، ان میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ شریعت اسلامی میں مذکور فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، آداب معاشرت، عقل و شرب سے متعلق جملہ احکام و ہدایتیں صرف دینی اور روحانی مصالح پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان میں بے شمار دنیاوی و جسمانی فوائد ہیں۔ مغربی دنیا میں علمی و سائنسی نشاط ثانیہ کے زیر اثر ابتدا میں خیال کیا جاتا تھا کہ مذہب اور سائنس کے درمیان ایک دوری ہے، مذہب کے عقائد و اعمال سائنس سے میل نہیں کھاتے۔ یہ نقطہ کسی حد تک اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اصول و نظریات اور اعمال و وظائف سے منطبق ہو سکتے ہیں، مگر اسلام اور سائنس کے درمیان تضاد و اختلاف کا فیصلہ نادانی اور جہالت کی دلیل ہے۔ اسلام کے نظریات تو اعمال اور اس کی دینی و دنیاوی تعلیمات کی تائید سائنسی تخلیقات و انکشافات کے ذریعہ ہو رہی ہیں، بلکہ یورپ کے سائنسی دور کا آغاز اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہوا، اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہے گی، اسلام کی صداقت کا اعتراف غیر مسلم مفکرین اور سائنسدانوں کی طرف سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جن چیزوں کو مذہب اسلام نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، آج کے سائنٹسٹ، آج کے مفکرین ہمیں آج بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے سرکار نے فرمایا تھا کہ صفائی کا خیال رکھو، اور آج کے دور جدید میں ہندوستان میں سوچھ ابھیان چلایا جا رہا ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال۔ ناظرین کرام، میں نے سوچا کہ آپ سبوں کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں پیش کروں، اور اگر اچھا لگے تو آپ اپنا مفید مشوروں سے ضرور نوازیں۔ کیوں پیش کروں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافیا وشہیدا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 34، صفحہ نمبر 36 کی حدیث پاک ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں کہ جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اس شان سے اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں۔ جب یہ حدیث میری نظروں سے گزرتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزہ جاں فضا کے حصول کا شوق اور جذبہ دل میں بے قرار ہو اٹھتا، تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے لیے 40 حدیثوں کا ایک ویڈیوز میں تیار کروں، ایک کے بعد دیگرے، اور روز ایک ویڈیو آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ لہٰذا دوستو،
اگر یہ باتیں ہمیں اچھی لگے، آپ کو اچھی لگی ہوں، تو آپ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص میری امت تک 40 میری حدیثیں پہنچائے گا وہ قیامت کے دن اس شان سے اٹھے گا